I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تلاوت کو بڑے ادب کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ Jazakallah. For the further proceedings, I request Professor of Biochemistry, Dr. Uzma Jabbar, to please come and join on the stage. Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. I am Dr. Uzma, Professor of Biochemistry, Gujranwala Medical College. Dr. Sarfaraz Mughal, CEO Al-Shifa Hospital. Our distinguished guests and graduates and their parents. On behalf of Principal Gujranwala Medical College, MS DHQ Dr. Irshadullah, MS Gujranwala Teaching Hospital Dr. Nayyar, all the academic council faculty, I welcome you all on the 8th convocation of Gujranwala Medical College, Gujranwala. We are highly honored that you are among us today, and we are indeed grateful to you for your graciously and readily accepting our invitation. Thank you all honorable authorities and distinguished guests. Request the Principal Gujranwala Medical College, Professor Dr. Iqbal Hussain Dogar, to administer the oath to the graduates. Bismillahirrahmanirrahim. I solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of humanity. I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due. Please be seated. I request Head of Institute, Professor Dr. Iqbal Hussain Dogar, to present the annual report of the college. Bismillahirrahmanirrahim. My most respectable chief guest, Honorable Minister of Specialized Health Education and Specialized Department and Medical Education, Haja Salman Rafiq Saab. Sir, thank you very much for sparing time for Gujranwala. My honorable guest, VC Faisalabad Medical University, my teachers of the teacher, Professor Zafar, Pro Vice Chancellor, Professor Nadia Naseem, our ex-principal, Professor Maroof Aziz Khan, Professor of Khwaja Safdar Medical College, then Honorable guest, Khurram Dastagir Saab, Mahmood Bashir Virk Saab, Colonel Mushtaq Hamdani Saab, and other dignitaries, my faculty members, then the most important students and their proud parents. I welcome you all
in this prestigious day for the students. So regarding the Gujranwala Medical College, sir, it's the honor for your previous government that this initiative was taken by the Chief Minister Shehbaz Sharif Saab, and you was the health minister at that time. So that initiative which was taken, now it's a big tree, sir, including the medical college. So this is the foundation stone you can see, which was laid down by you for this college. Then, sir, we have related hospitals. DHU Hospital Gujranwala, it's a 446 beds hospital which is now fully revamped with your help, and it is functioning day and night for the Gujranwala population. Then, sir, this is the new hospital 502 Gujranwala Medical Teaching Hospital, which is also serving 24/7 here in this premises where we are doing the convocation in hospitals. Thank you very much. Thank you, sir. Your vision, your wisdom and passion toward GMC is always appreciated. Professor Dr. Nadia Naseem, Pro Vice Chancellor, UHS, Head of Histopathology. She is the author of more than 75 research papers and have won several international and national grants and fellowship awards in the field of research. Madam, I request you to please come on the dais for your speech. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Minister Specialized Healthcare and Medical Education Department, Professor Salman Rafiq Saab, Guest of Honor, Khurram Safi Saab, Principal, Gujranwala Medical College, and Vice Chancellor, Faisalabad Medical University, Professor Anil Saqib, our role model, and Principal of Khwaja Sadr Medical College. बहुत मुख्तसर सी बात करूँगी. मारूफ साहब की मैं बात कर रही थी, ही वॉज द प्रो वाइस चांसलर बिफोर मी, और इन्होंने माशाल्लाह जो लेगेसी हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जो छोड़ी है हमारे लिए, जो इन्होंने एक रोल मॉडलिंग वहाँ पे सेटअप की है, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड दैट अप. आई एम ट्राइंग टू वर्क हार्ड कि मैं जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ प्रोग्राम्स को डेवलप किया विद लास्ट वाइस चांसलर, आई एम ट्राइंग दैट. सो गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज इज़ लकी इनफ कि यहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं, या जो इस पहले प्रिंसिपल्स थे, या जो इनकी मैनेजमेंट थी और जो अथॉरिटीज़ थी, हाईली क्वालिफाइड, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स, जो कि हमारे उस्ताद थे और उस्ताद हैं अभी भी, और अल्लाह ताला उनको इसी तरह ही लंबी उम्र दें और सेहत दे, और ये कॉलेज इस तरह ही प्रोग्रेस करे. दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ कोट करना चाहूँगी, मेरे लिए बड़ा ऑनर की बात है कि मैं खुद गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ. मेरे अब्बा, मेरे दादा सब गुजरांवाला के रहने वाले थे. मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात होती है कि मैं गुजरांवाला आती हूँ और मेडिकल कॉलेज के अंदर रिज़ाइड करती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ UHS. अब बाकी माशाल्लाह जो हमारे पास रोल मॉडल्स यहाँ बैठे मिनिस्टर साहब हैं, स्पीच तो असल में ये लोग देते हैं जिनका इतना वास्ट तजर्बा है और इतना उन्होंने प्रोग्रेसिव काम किए हैं. मैं एज प्रो वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज सिर्फ 2-3 आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी. सबसे पहले तो मुबारकबाद हो बहुत ज़्यादा वालिदैन को कि माशाल्लाह आज आपके बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं और आपका एक ख्वाब जो आपने आज से 5 साल पहले बुना होगा वो माशाल्लाह आज तकमील को पहुंचा है. और बच्चों आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. सो काइंडली ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहनत भी करें और बी अ सेफ डॉक्टर. और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ माई वाइस चांसलर आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू अगेन एंड योर कॉलेज एंड ऑल द फैकल्टी. माशाल्लाह आप लोगों की मेहनत है कि ये बच्चे आज ग्रेजुएट किए हैं. एंड थैंक यू टू द प्रिंसिपल साहब. बहुत शुक्रिया. Thank you, madam. I warmly welcome Dr. Muhammad Amjad Saqib. He is a Pakistani social entrepreneur, development practitioner, former civil servant and author of many books. He is the founder and executive director of Hoover Foundation, which is the largest world Islamic microfinance organization that provides interest-free loans to the most deserving segment of the society. He has been a consultant for international agencies including Asian Development Bank, UNICEF and World Bank. He is also honored Stara Imtiaz by the Government of Pakistan. Sir, please grace us with your insightful words and enlighten us with your wisdom.
جناب خواجہ سلمان رفیق صاحب، جناب خرم دستگیر صاحب، جناب ڈاکٹر اقبال حسین صاحب پرنسپل گوجرانوالہ میڈیکل کالج، ڈاکٹر کوثر آفتاب جناب وائس چانسلر پنجاب میڈیکل یونیورسٹی، پرنسپل خواجہ صفدر میڈیکل کالج، اور بہت عزیز طلبہ و طالبات، پیرنٹس اور فیکلٹی، میرے لیے یہ ایک غیر معمولی اعزاز ہے کہ مجھے 8ویں کانوکیشن پہ مہمان کے طور پر مدعو کیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں خود آپ ہی میں سے ہوں، میں خود میڈیکل گریجویٹ ہوں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں سے۔ وہ جو غالب نے کہا کہ کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی، گواہ نہیں پرواں سے نکالے ہوئے تو ہیں۔ تو نکالا تو مجھے کسی نے نہیں، یہ میری چوائس تھی کہ انسان کو زندگی میں وہ کام کرنا چاہیے جو اسے سب سے اچھا کرنا آتا ہے۔ تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ کا دل، ذہن اور آپ کی تمام تر صلاحیتیں اس شعبہ کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں تو آپ کو پھر ہی اس شعبہ میں رہنے کا حق حاصل ہے۔ محترم مہمانان گرامی اور عزیز طلبہ، آج کانوکیشن کا جو دن ہے یہ بہت ایک خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے۔ یعنی آپ اپنی ایک منزل پہ پہنچتے ہیں، 4 سال 5 سال جتنا عرصہ بھی آپ نے گزارا، ایک خواب کی جستجو کرتے رہے، محنت، شب و روز محنت، علم کا حصول، ایک دیوانگی کے ساتھ اپنی بہترین وقت کو آپ نے اس شعبہ کی نظر کیا، سیکھنے کے لیے، علم کے حصول کے لیے۔ تو سب کا کلمینیشن ہے آج کا دن۔ میں پھر سے کہوں گا کہ خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، گویا ایک گلستاں ہے جو کھلنے کو ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ یعنی آپ نے ایک منزل تو طے کر لی، تو کیا یہی منزل آپ کی آخری منزل تھی، یا یہ منزل کسی اور منزل کا پہلا سنگ میل ہے؟ مستقبل میں کیا ہے؟ بہت سی خوشیاں، اطمینان، نیک نامی، شہرت، دولت، آپ کے ماں باپ نے جو کچھ آپ کو دیا، آپ کے اساتذہ نے جو کچھ آپ کو دیا، اور اس درسگاہ نے آپ کو جو کچھ دیا، اس کی قیمت ادا کرنا ہے۔ مستقبل میں کیا کچھ کرنا ہے؟ مسیحائی، جیسے ابھی محترمہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آپ مسیحا ہیں، تو آپ کو اس ڈگری کے حصول کے بعد ایک نئے سفر کا آغاز آپ آج کر رہے ہیں۔ تو ایک تو اس کا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی صرف ذاتی خوشیوں اور مسرت میں زندگی گزاریں۔ آپ سمجھیں کہ آپ نے جو خواب دیکھے تھے وہ پورے ہو گئے، اب آپ کی زندگی آپ ہی کے وجود کے گرد گھومے گی۔ اس میں بھی ایک تقریب ہوئی اور ایک مقرر نے بڑا خوبصورت ایک شعر پڑھا کہ کہہ گئے الفراق یارانے، رہ گئے ناتمام افسانے، دوستی اب گلے کا ہار نہیں، تار ٹوٹا بکھر گئے دانے۔ تو اب یہ دانے بکھر جائیں گے، کوئی کہیں ہوگا کوئی کہیں ہوگا، تو اس دوستی کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ان در و دیوار کی مہک بھی آپ کے ساتھ رہنی چاہیے۔ 10-20 سال بعد جب آپ لوٹ کے پیچھے دیکھیں گے تو شاید آج آپ کو جو سختیاں نظر آئی ہیں، کچھ شکایتیں، کچھ باہمی شکایتیں، کچھ اساتذہ سے شکایتیں، تو یہ ساری کی ساری محبت میں ڈھل جائیں گے۔ تو خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ، حیا نہیں ہے
زمانے کی آنکھ میں باقی. بہت شکریہ. Professor Dr. Zafar Ali Chaudhary, Vice Chancellor, Faisalabad Medical University. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Honorable and most respected Khaja Salman Rafiq Sahib, Honorable Khurram Dastagir Sahib, Dr. Amjad Saqib, dignitaries on the stage and on the front row, the faculty of Gujranwala Medical College, proud parents, graduating students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی پرمغز اور سحر انگیز تقریر کے بعد میں اس قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کہ میں کچھ کہہ سکوں. انہیں چاہیے تھا پہلے مجھے بلاتے اور اس کے بعد ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو بلاتے تو شاید بہتر ہوتا، کیونکہ بہت سی باتیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے کہہ دیں. اور دوسرا مجھے اشارہ یہ بھی ہوا ہے کہ مجھے تقریر جو ہے بہت مختصر کرنی ہے، تو میں آپ سے چند منٹ لوں گا. سر، یہ جو 4 میڈیکل کالجز بنے تھے 2010 میں، آپ کو یاد ہوگا تب میں پروفیسر آف سرجری تھا علامہ اقبال میڈیکل کالج میں، سینئر موسٹ پروفیسر آف سرجری. اور اس وقت مجھے کہا گیا کہ وہاں سے میں سیالکوٹ کا میڈیکل کالج جو بن رہا ہے اس کو بناؤں اور وہاں پہ پہنچوں. اور اس وقت یہ 4 میڈیکل کالجز گوجرانوالا، سیالکوٹ، ڈی جی خان اور ساہیوال میں بنے تھے. میں ان کی جو ایوولوشن ہے اس کا عینی شاہد ہوں، اور مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کے کہ یہ گوجرانوالا میڈیکل کالج پچھلے کوئی 13-14 سال میں ماشاءاللہ اتنی ترقی کر گیا ہے اور اتنی کلاسز یہاں سے پاس آؤٹ ہو چکی ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اسٹوڈنٹس آج ڈاکٹر بن رہے ہیں، اور میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ اس مبارک موقع پہ جو میں پیغام آپ کو اس وقت دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے. واٹ از کالڈ گریٹیچیوڈ. گریٹیچیوڈ ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. Gratitude towards your parents. Gratitude towards your teachers sitting here. And finally, gratitude towards your nation, towards your country. Thank you so much for inviting me, Dr. Iqbal Dogar Saab. And once again, congratulations to all the graduating students and the parents. Thanks a lot. Thank you, sir. Professor Dr. Fareed Al-Zafar, Principal Amiruddin Medical College. I request you, sir, to please come on the stage for your kind words. Bismillahirrahmanirrahim. Salman Rafiq Sahab, Khurram Dastagir Sahab, Amjad Saqib Sahab, Madam Huma Sehgal, Principal Sahab Iqbal Sahab, Madam Nadia UHS Maroof Sahab, ladies and gentlemen, faculty, professors, students, doctors who are graduating, Assalamu alaikum. I was examining students of MS Gynae Oncs at Lady Wellington, that's why I got late. میں نے ڈوگر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ مجھے 2 منٹ دے دیں اور میں کچھ آپ لوگوں سے بات کر سکوں. جو میرا خیال ہے، ایک تو پہلے میں کہنا چاہوں گا جتنے بھی پرنسپلز ہیں، آپ کی پہلے میڈم عطیہ تھیں، وہ میری ٹیچر تھیں، پھر آفتاب محسن صاحب آئے، پھر ڈاکٹر سمیم ممتاز آئے، پھر ڈاکٹر معروف آئے، آپ ڈوگر صاحب آئے. ان سب کے ساتھ ہمارا ایک پرسنل بہت زیادہ لنک ہے. اور جو صاحبان اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، سلمان رفیق صاحب کے ٹینیور میں یہ میڈیکل کالج شروع ہوا، اور آپ اور یہ آج آپ دیکھیں جیسے ظفر چودھری صاحب نے اتنے خوبصورت شعر پڑھے، اور یہ اور میں جب اسسٹنٹ پروفیسر تھے ہم سرجری اکٹھے کرتے تھے اور یہ کنٹینیوسلی ساتھ میں شاعری بھی چلتی تھی. تو یہ آج تاریخ کی بلندیوں کو گوجرانوالا میڈیکل کالج چھو رہا ہے. اور انیشلی ایک بات آپ لوگ یاد رکھیے گا، جب آپ کسی ڈیولپڈ سسٹم میں انٹر ہوتے ہیں تو شروع میں آپ کی سٹارٹ جو ہے ایزی ہوتا ہے، لیکن دین نو بڈی ریممبرز یو. اگر آپ
ایک جگہ جائیں اور ایک سسٹم ڈیولپ کریں, یو ول آلویز بی ریممبرڈ کہ یہ اس کے ٹائم میں بنا تھا, اور وہ آپ کا نام جو ہے دوسروں سے زیادہ چلتا ہے. تو ایک تو میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ کے مستقبل کے لیے, آپ کے اسپیشلی آپ کے پیرنٹس کو, کہ ان کو بہت زیادہ مبارکباد, انہوں نے آپ سب کو پال پوس کے بڑا کیا اور اس لیول تک پہنچایا کہ آج آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں. اور قرآن شریف میں بھی آیا کہ ہم نے جس کو حکمت عطا کی اس کو خیر کثیر دے دی. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر رہے گا, اور کامیابی انشاءاللہ آپ کے قدم چومے گی. اور جتنے سبانیاں بیٹھے ہیں ان سب کے ساتھ آپ رابطہ بھی رکھیں, تاکہ آپ کا آگے جو مستقبل ہے اس میں نیٹ ورکنگ بہت ضروری ہے. تو وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. Thank you, sir. It gives me immense pleasure to introduce our distinguished chief guest of today, Mr. Khwaja Salman Rafiq. He is a well-known Pakistani politician who is currently serving as Minister of Specialized Health. He was elected to the Provincial Assembly of Punjab in 2008, 2013 and 2024. And he was chosen as Provincial Minister of Punjab for Specialized Healthcare and Medical Education for the second time. Thank you, sir, for accepting our invitation, and we are eager to hear your thoughts. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I start with the name of Almighty God, which is beneficial, more merciful. Inshallah, I try to finish my speech within 5-6 minutes, not more than 5-6 minutes. Honorable Principal Professor Dr. Iqbal Hussain Dogar, dear brother Khurram Dastgir, ex-principal Dr. Maroof Aziz Khan, dear Vice Chancellor Dr. Zafar Ali Chaudhary, Nadia Naseem, Dr. Shahid Hussain, Dr. Uzma Jabbar, very senior parliamentarian Mahmood Bashir Warak, advocate, Honorable Rauf Mughal, Professor Huma Kyari from Sialkot, Colonel Hamdani, Brother Tawfiq Bhatt, Nawaz Chauhan, Umar Farooq Dar, and in the end, my brother Professor Faiz Zafar. Thank you very much. Assalamu alaikum. Always answer when we say Assalamu alaikum. Please, loudly, wa alaikum assalam. So I again say Assalamu alaikum. Thank you very much. It is an honor for me to stand before you today on this historic occasion, the 8th convocation of our prestigious institution, who dedicated years of hard work to reach this significant milestone. I would like to extend my heartfelt congratulations to requirements of this college. As a minister, I am immensely proud of the talent and dedication shown by our medical graduates. Today, I am delighted to share that the new hospital and college building, where we are celebrating the 8th convocation, marks a significant milestone. When this college was established, faculty availability was a significant challenge. Honorable Shahbaz Sharif fulfilled the faculty and successfully last doctors in our region. Medical college success is measured by the number of graduates and the quality of healthcare professionals who assist. Gujranwala Medical College has excelled both. Your achievements today inspire not only us but also future generations. Thank you, sir. So this is the most awaiting part of the ceremony. I request all the distinguished guests to please come forward to award the medals.
वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं, मेरे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब खड़े हैं, महमूद फारूक अजीम महमूद फारूक साहब खड़े हैं। ये आज का जो कॉलेज इंस्टीट्यूट है, ये शहबाज साहब ने इन 2 दिनों में बनाया था, और मैं समझता हूँ कि दरसगाहें बननी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए, ताकि उसमें जो मेडिकेशन की एजुकेशन है वो आम हो। ये बच्चे जो आज ग्रेजुएट रहे हैं, इनको मैसेज जो आज दिया हमने अपनी तकारीर में ये दिया है, पेशेंस और पेशेंट मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, और बड़े तहम्मुल के साथ लोगों को डील करें। जो मेरा मैसेज आज का यूथ को खास तौर पे, अल्लाह ने इनको देखा बड़ी इज्जत दी इनकी मेहनत की वजह से, लेकिन इनकी भी जिम्मेदारी है कि जो पेशेंट है उसके साथ बड़ी मोहब्बत से, बड़ी प्यार से और मेहनत से करें, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करें, आगे लेवल 4 पे जाएँ, ताकि पाकिस्तान को अच्छे डॉक्टर्स मिलें। उन्हें पैगाम ये है कि पाकिस्तान की आवाम ने और पंजाब की आवाम ने खास तौर अपने टैक्सों से उन्हें तकरीबन एक मुफ्त तालीम फराहम की है, जो कि आला तरीन मयार की तालीम है, आला तरीन सहूलियात के साथ है। तो हमारी तो पैगाम भी है और दुआ भी है और रिक्वेस्ट भी है कि वो इस मुल्क में रहने वालों का दर्द कम करें, डॉक्टर बन के उनके दर्द कम करें, और जो हमारे साथी शहरी हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, उनको वो इज़्ज़त दें और इज़्ज़त से उनका ट्रीटमेंट करें। तो वो इंशाअल्लाह ये जो तमाम इन्वेस्टमेंट जो पंजाब की आवाम ने इन बच्चों और बच्चियों में की है, वो अगर दर्द की कमी की सूरत में ज़ाहिर होगी तो हम समझेंगे कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है।